لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد صلوات. یہ جشن زہرا جو الحمدللہ پابندی کے ساتھ سال بسال منایا جاتا ہے، اور یہ جشن زہرا کا جب انعقاد ہوا، اس کی شروعات ہوئی، اس وقت سے لے کر برابر آج بھی آپ ذرا خدمت حاضر ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ شہزادی ہی کے بارے میں جب بھی بیان کیا، جتنا بیان کیا وہ شہزادی سے متعلق گفتگو کیا ہے. لیکن ایسا شہزادی کونین کے فضیلتوں کا چھلکتا ہوا سمندر ہے کہ انسان جتنا بھی غور کرے معانی و مطالب کے موتی ملتے جائیں گے. اور یہ قرآن مجید کا وہ سورہ مبارکہ کی جو سورہ مبارکہ بھی لاجواب ہے، اور جو مصداق سورہ کوثر ہے وہ بھی لاجواب ہے. اللہم شہزادی کے فضائل کا مکمل قصیدہ ہے جو اللہ نے پڑھا، مرسل اعظم کے لیے باعث تسکین جو آج بھی قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے. سورۃ الکوثر جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے تسکین قلب کے لیے نازل کیا کہ ہمارے حبیب، یہ دشمن کہتے ہیں کہ آپ کی نسل مٹ جائے گی، ابتر کہا کرتے تھے، تو اللہ نے آواز دی، میرے حبیب انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت نسل کا تحفہ دے دیا ہے. آپ نماز ادا کیجئے، قربانی پیش کیجئے. اور اس بات کی مصدق اسی آیت سورہ کی آخری آیت، انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی منقطع النسل ہے. جو کہتے ہیں یہ ابتر ہیں، ان کی نسل مٹ جائے گی، میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، میں نے آپ کو کثرت نسل کا تحفہ دے دیا ہے. آپ کے دشمنوں کی نسل مٹ جائے گی، آپ کی نسل قائم رہے گی. شہزادی کونین تو اختصار کے ساتھ شہزادی کے
फ़ज़ाइल बयान करना चाहता हूँ इस तरह से کہ شعراء کرام کی الحمدللہ طویل فہرست ہے اور آغاز بھی ذرا دیر سے ہو رہا ہے، تو زیادہ دیر تک نہیں، یعنی دیر تک شعراء کرام یہاں آ جائیں گے اتنی دیر تک پڑھتا رہوں گا۔ صلوات محمد والے محمد۔ دیکھیے شہزادی کے بارے میں 32 سال سے برابر یہاں آیت پڑھ کے بیان کرتا رہا، لیکن ایک بات جو ہے میں نے کبھی نہیں بیان کی جو بیان کرنا چاہیے۔ مثلا فضائل برابر سنتے ہیں، شعراء کرام بھی منظوم قصیدے پیش کرتے ہیں، بچے جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی میں نے اس جشن میں فاطمہ زہرا کی ولادت کے بارے میں نہیں پڑھا، تاکہ بچے جانیں کہ کیا حال ہے، کس طرح سے آپ کی ولادت ہوئی، کیسے آپ عالم نور سے عالم ظہور میں تشریف لائی ہیں۔ وہ فاطمہ زہرا کہ جن کے القاب عرش کے اوپر بہت زیادہ ہیں، ہر لقب میں شہزادی کے فضیلت کا سمندر چھلکتا ہے۔ یہاں پر بھی جو القاب شہزادی کے ہیں، میں 2-3 لقب سنا دوں بچوں کے لیے کہ آپ کا لقب جو ہے المصدقہ، الصدیقہ، الطاہرہ، الراضیہ، المرضیہ، الحورہ، البتول، العذرا، فاطمۃ الزہرا۔ صلوات تو ہر لقب یہ شان ہے۔ دیکھیے جناب مریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ اللہ نے سائل عالمین۔ لیکن جناب مریم جو منتخب ہیں عالمین کی عورتوں میں، تو اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، لیکن مرسل اعظم کا اعلان ہوا اِنَّا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ مریم اپنے زمانے کی منتخب، آسیہ اپنے زمانے کی منتخب، یہ سب اپنے زمانے کی، لیکن یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے آدم سے لے کر قیامت تک ہر دور ہر زمانے میں تمام عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ برائے حضور شہنشاہ دورہ امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ تمام عورتوں میں منتخب نام لیے جاتے ہیں، لیکن وہ منتخب عورتوں میں بھی منتخب ہیں شہزادی۔ میں سارے بچوں کے لیے کہہ دوں کہ جیسے پھولوں میں گلاب منتخب، ستاروں میں آفتاب منتخب، نہروں میں حوض کوثر، باغات میں باغ جنت، فرشتوں میں جبریل امین، مردوں میں ابو تراب، عورتوں میں بنت رسالت مآب۔ شرف ہے۔ ہاں تو بات رہ جائے گی کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا، لیکن جو کچھ بیان کرتا ہوں اپنے انداز اپنے لہجے میں، لیکن بات امام کی ہے۔ امام سے پوچھا کہ آقا آپ ہم کو یہ بتا دیں کہ شان ولادت فاطمہ کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں تو امام نے فرمایا کہ جب شادی ہو گئی جناب خدیجہ سے مرسل اعظم کی، تو تمام زنان مکے کی عورتوں نے آپ کا بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا، کہاں شادی کر لیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، سلام کلام چھوڑ دیا تھا، گھر بھی کوئی عورت نہیں آتی تھی۔ یہ سامنے بات نہیں آتی، یہ جن زہرا کا فیض ہے کہ آپ کے ذہن تک بات پہنچ رہی ہے۔ غرض کہ اب وہ وقت آ گیا کہ نور زہرا بطن خدیجہ میں آیا، اور تنہائی ہے، وحشت ہے، کوئی نہیں جو آ کے سہارا دے۔ ایک دن کی بات ہے، امام فرماتے ہیں ایک دن کی بات ہے کہ مرسل اعظم تشریف لائے تو سنا خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں۔ صلوات محمد والے ہوں پر آئے کوئی نہیں، خود مرسل اعظم نے سنا کہ خدیجہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں۔ آگے قریب، خدیجہ تمہارے پاس تو کوئی نہیں ہے، یہ بات کس سے کر رہی تھی؟
کہ میرے شکم میں جو بیٹا ہے تنہائی میں مجھ سے بات کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز دی مرسل اعظم نے، اے خدیجہ، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے جس کے ذریعے میری نسل آگے بڑھے گی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ شہزادی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یہ زمانہ رہا یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ وقت آ گیا کہ فاطمہ زہرا کی ولادت ہونے والی ہے۔ تنہائی جناب خدیجہ کی، کوئی سہارا دینے والا نہیں، اور اسی عالم میں کیا دیکھا، حجرے میں 4 نقاب پوش عورتیں آئیں۔ اب یہاں پر کوئی تھا نہیں، بلانے پر بھی کوئی عورت آتی نہیں تھی، دیکھا 4 نقاب پوش عورتیں، تو گھبرائی جناب خدیجہ، یہ کون لوگ میرے پاس آ گئے، یہ کہاں کی عورتیں ہیں، ایک دم گھبرا رہی تھی۔ تو ایک نے جواب دیا، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ نے ہم کو فاطمہ کے استقبال کے واسطے بھیجا ہے۔ دیکھیے یہ ہے کون، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب کلثوم اور جناب ہاجرہ، یہ سب آئے ہیں استقبال کے لیے، خدمت کر رہی تھیں۔ اسی عالم میں جب شہزادی عالم نور سے عالم ظہور میں آئی ہیں تو شہزادی نے ایک کا نام لے کے سلام کیا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اچھا، نام کس نے رکھا؟ اللہ نے نام رکھا۔ تو دوسرا سوال کیا، مولا یہ لما سمیت فاطمہ الزہرا، یہ فاطمہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ پھر دوسرا سوال فوراً، زہرا کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں فاطم کے معنی ہوتے چھڑانے والا، اور فاطمہ معنی چھڑانے والی۔ مطلب کیا ہوا؟ لِأَنَّهَا فَتَمَ شِيَّتَهَا مِنَ النَّارِ، یہ فاطمہ اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے چھڑا لے گی۔ اب اس کا جشن میلاد نہ منائے تو کیا کریں گے؟ صلوات محمد علیہ وسلم۔ کہا پھر یہ زہرا کیوں کہتے ہیں؟ کہ زہرا اس لیے کہتے ہیں، علم الشرائع معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو کہا زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ نماز صبح کے لیے آتی تھی مصلی پر تو آپ کے چہرے اقدس سے سفید نور ساطع ہوتا تھا، اس طرح سے نور ساطع ہوتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ سب پریشان، یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیسا نور ہے، یہ کیسی روشنی ہے؟ تو لوگ آتے تھے مرسل اعظم کے پاس، یا رسول اللہ ہمارے لباس بھی سفید ہو گئے، در و دیوار سفید ہو گئے، یہ کیسا نور چمک رہا ہے؟ آواز دی مرسل اعظم نے، میری بیٹی فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے۔ ظہرین کا وقت آیا تو آپ کے چہرے اقدس سے سرخ نور، مغرب کا وقت آیا تو زرد نور۔ لوگ آگے پوچھتے تھے معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے میری بیٹی فاطمہ مصروف نماز ہے۔ عزیزان محترم، کبھی سفید نور، کبھی سرخ نور، کبھی زرد نور، تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ شہزادی کے چہرے کا رنگ کیسا ہے، اس کو بھی پردے میں رکھا گیا۔ یہ شہزادی کی شان ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اور یہ بات تمام کر دوں گا تقریر، میرا انداز تھا کہ 10 کے بعد بس، لیکن شاید کچھ آگے بڑھ جائے۔ صلوات محمد علیہ محمد پر۔ یعنی میں 10 بجے آیا ہوں سامنے، یہ نہیں کہ پہلے سے پڑھ رہا ہوں۔ 10 بجے میں یہاں پر آیا، میں نے 10 منٹ کے بعد بس ہو جائے گا، لیکن ابھی مومنین کرام بھی انتظار میں شعراء کرام کے ہیں۔ جب ایسا ہے تو میں بھی جانتا ہوں کہ سارا مجمع آتا ہے قصائد سننے کے لیے، شعراء کلام سننے کے لیے۔ میں تو مجمع اکٹھا کرتا ہوں، لیکن جتنا ثواب اس ماحول میں ہے اتنا ثواب جم گھٹے میں نہیں ہوتا۔ خلوص یہ ہے۔ بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ فاطمہ زہرا کی بات الگ ہے۔ پہلے زمانہ فاطمہ زہرا کی رضا کی شان پہچانے، تب معلوم ہوگا کہ شہزادی کا عالم کیا ہوگا، ان کے فضائل کیا ہوں گے۔ آپ کی رضا کے بارے میں ابھی حدیث کے ساتھ پڑھ رہے تھے طالب صاحب، اور سب کو یاد بھی ہے، آپ پڑھا بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ایک کتاب میں دیکھا کہ وہ اتنی تنگ چادر تھی کہ پاؤں ڈھانکتی ہیں سر کھلتا ہے، سر ڈھانکتی پاؤں کھلتا ہے۔ لیکن ابھی آپ نے کیا سنا حدیث کے ساتھ میں کہ مرسل اعظم بھی آ گئے،
امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، مولا علی بھی آ گئے، شہزادی بھی آ گئیں، حد ہے کہ جبریل بھی آ گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمام علی و فاطمہ کے چاہنے والے نعرہ لگاتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آفتاب سوا نیزے پر آ جائے گا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی چادر سایہ فگر ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو تنگ چادر ہے۔ کہا دیکھا نہیں کہ جتنا مجمع بڑھتا جا رہا چادر پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ فاطمہ زہرا کی شان ہے، تو یہ رضا کی شان ہے۔ اب یہی رضا یہودی کے ہاں گرمی رکھی گئی، اس نے سامان دیا، چادر حجرے میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی نظر پڑی حجرے کی طرف، پورا حجرہ نور بنا ہوا، در و دیوار سے روشنی چھن چھن کے نکل رہی ہے۔ ایسی روشنی تھی کہ اتنا پریشان ہوا کہ محلے میں آیا، کرے چلو دیکھو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سارا مجمع سمٹ گیا، کیا معاملہ ہے؟ یہ آواز دے رہا ہے میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کچھ لوگ اور بات سمجھے، لہٰذا مجمع سمٹ کے آ گیا۔ دیکھا حجرے میں روشنی ہے، اجالا ہے، ایسی ضیاء پاشی ہے کہ ہمت بھی نہیں پڑتی کہ جا کے دیکھیں یہ نور کہاں سے نکل رہا ہے۔ لیکن دیکھا تو اس نے کہا یہ علی آئے تھے، ایک چادر دے گئے تھے، لگتا ہے اسی چادر ہی سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے۔ اب جب یہ شمع دیکھا، یہ ضیاء پاشی، یہ تابانی، یہ جلوہ افشانی، ایک دو نہیں 80 یہودیوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ رضا فاطمہ کی شان ہے۔ تو فاطمہ کی شان کیا ہوگی؟ کتنے یہودی؟ سب جانتے ہیں، 80 یہودی۔ میں ایک تفسیر کی چھام بات بتا دوں، جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیا، اور اس طرح سے تبلیغ کیا ہے کہ دشمن بڑھتے تھے اور جناب نوح علیہ السلام پر پتھر مارتے تھے۔ اتنے پتھر کہ پورا آپ کا جسم اقدس پتھر میں چھپ جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اتنے پتھر مارے ہیں، بدن دکھائی نہیں دیتا، اب تو دنیا سے چلے گئے ہوں گے، ہمارے مذہب کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ جب چلے جاتے تھے جبریل آتے تھے اور آ کے اپنے پر سے پتھر کو ہٹاتے تھے۔ دیکھا نوح زخمی ہیں، اپنے پر کی ہوا دیتے تھے، زخم ٹھیک ہوتا تھا، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، گھر نہیں بیٹھے، بلکہ پھر وہی انداز، وہی تیور، وہی پیغام الہی کا نعرہ برابر لگاتے رہے۔ پھر دشمن بڑھے، کتنے سال قرآن کی آیت ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن کے خلاف جو بولے گا اس کے پاؤں میں کفر کی زنجیر پڑ جائے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ 950 برس جناب نوح علیہ السلام نے پتھر کھا کھا کے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ 950 برس، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی نوح نے 950 برس میرا پیغام پہنچایا پتھر کھا کھا کے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب طوفان آیا، سیلاب آیا، کشتی بنی، کشتی دوشے آپ پر آ گئی، چلتے چلتے تو 1-2 گھنٹے کے بعد پہنچا تھا، لیکن جلدی پہنچا دوں، جودی پہاڑ پر کشتی وہ جا کے رکی۔ کشتی سے کتنے لوگ اترے؟ ساری تفسیروں تاریخوں میں یہ ہے کہ 80 مسلمان، 80 مسلمان زمانہ پہچانے شان رضا فاطمہ۔ جو کام اللہ کے نبی نے 950 برس میں کیا تھا، وہ کام شہزادی کی رضا نے 1 لمحے میں کر دیا۔ محمد والے محمد ابھی شہزادی ہیں۔ بہار الانوار میں نے خود پڑھا ہے، سنی بات نہیں سنا رہا ہوں۔ جناب میمن سے روایت ہے، گرمی کی شدت تھی، لو ہے، تپش ہے، وہ نکلی شہزادی سے ملاقات کے لیے۔ جہاں دروازہ بند تھا تو شوقوں کے در سے کیا دیکھا کہ شہزادی گہری نیند سو رہی ہے، گہری نیند سو رہی ہے، اور پہلوں میں جھولا جھول رہا ہے، اور چکی کے قریب سوئی ہوئی ہیں، چکی چل رہی ہے، شیرانے ایک ہاتھ نمودار ہے، تسبیح کے دانے برابر گر رہے ہیں۔ یہ شمع دیکھا، شہزادی تو سو رہی ہے لیکن چکی چل رہی ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، جھولا جھول رہا ہے۔
یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر واپس آئیں، یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ کہا ام ایمن بات یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، لو ہے، تپش ہے، شدت ہے گرمی کی، تو اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو سلا دیا ہے۔ اب سلا دیا تو کام رکنے نہ پائے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ تم جاؤ تسبیح کرو، اس کا ثواب فاطمہ کے نام عمل میں، تم جاؤ جا کے جھولا جھولاؤ، تم جاؤ چکی چلاؤ تاکہ کام رکنے نہ پائے۔ گھبرا کے پوچھا یہ کون فرشتہ تھا؟ کہا جھولا جھلانے والے میکائیل، چکی چلانے والے جبریل امین، تسبیح کرنے والے اسرافیل۔ صلوات محمد و آل محمد پر ہے۔ بس بالکل آخری بات الحمدللہ نگاہ کے سامنے شہزادی کے فضائل کا سمندر ہے، میں سب کو سمیٹ کے آخری بات کہہ کے آپ کے سامنے سے ہٹ جاؤں تاکہ شورائے کرام آ جائیں۔ اس شہزادی کی شان کیا ہے کہ اگر سارے انبیاء سب بسر بیٹھے ہوں، سارے مرسلین سب جمائے بیٹھے ہوں، تمام صدیقین، صالحین، فرشتوں کا مجمع سب جمائے بیٹھا ہے، سارے انبیاء حضرت نوح سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں، جتنے مرسلین ہیں، سب کے سب جمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اگر اچانک تاجدار انبیاء آ جائیں تو کیا نوح بیٹھے رہیں گے؟ کیا آدم بیٹھے رہیں گے؟ غور کیجئے، کیا کوئی نبی بیٹھا رہے گا؟ عیسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ ابراہیم بیٹھے رہیں گے؟ موسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ کہا نہیں، تاجدار انبیاء آ جائیں گے تو سارا مجمع انبیاء کا، مرسلین کا، فرشتوں کا، صدیقین کا، صالحین کا تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ زمانہ پہچانے شان فاطمہ، ساری کائنات، فرشتے، انبیاء، مرسلین، صالحین، صدیقین مل کے جس کی تعظیم کریں وہ ہے مرسل اعظم، اور جس کی تعظیم مرسل اعظم کریں وہ ہے فاطمہ زہرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔